بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم۔ آج 23 مارچ کو پاکستان کی بڑی معروف ترین شخصیات کو مختلف تقمات سے نوازا گیا۔ چاروں صوبوں میں تقاریب ہوئی، ایوان صدر میں تقریب ہوئی، بہت سے اعزازات بہت سے لوگوں کو دیے گئے، لیکن ایک اعزاز جو دینا انتہائی ضروری تھا، وہ اعزاز تھا اس پاکستان کی غریب عوام کا، جو ہر دور حکومت میں، جو ہر وقت میں غربت کی چکی میں پستے ہیں، لیکن انہیں پھر بھی کوئی ایوارڈ نہیں دیا جاتا۔ صرف انہیں غریب ہونے کا ایوارڈ دے دیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ چلیں، آج 23 مارچ ہے، آج تجدید عہد کا دن ہے، آج پاکستان کو آگے لے کر جانے کا دن ہے۔ آج کے دن شاید سیاست میں وہ ہلچل نہ ہو، لیکن آج کے دن بہت سی چیزیں بہت سی جگہوں پر طے ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، بڑی اہم ترین بریکنگ نیوز ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اختیارات کے معاملے پر حکومت کے اندر ایک اچھا خاصا پھڈا شروع ہو گیا ہے، اور ان معاملات پر کہ اختیار کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کس کو کیا اختیار دینا ہے، کس کو کیا اختیار نہیں دینا، کس کے اختیارات کو محدود کرنا ہے اور کس کے اختیارات کو آگے لے کر جانا ہے، اس معاملے پر اچھا خاصا پھڈا شروع ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کے بہت سے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ جو میرے ذرائع کے مطابق اس پر باقاعدہ اچھا خاصا کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے حکومت اور بہت سے لوگوں میں، اور جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں آپ کو اچانک سے کچھ تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں۔ یہ تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں، لیکن آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے دن سیاست میں اس قدر تیز دن ہوں گے کہ جس کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کا پہلا رمضان شریف ہوگا جس رمضان شریف میں سیاسی سرگرمیاں انتہائی تیز، اور ان سیاسی سرگرمیوں میں انتہائی بڑی تبدیلیاں بھی متوقع ہیں۔ ان بڑی تبدیلیوں کے لیے آج 23 مارچ کے روز بھی بہت سی جگہوں پر اہم ترین مجالس، اہم ترین بیٹھکیں، اہم ترین میٹنگیں اور صلاح مشورہ جاری ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے ایک اور بڑی خبر دے دیتے ہیں آپ کو، بڑے میاں صاحب باؤ جی نے باقاعدہ ایک ہدایت نامہ اپنے قریب ترین لوگوں کو جاری کیا ہے کہ اگر مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو اس پر مسلم لیگ نون بطور پارٹی سٹینڈ لے اور اس مہنگائی کے خلاف کھل کر بولے۔ حکومت کا اپنا مسئلہ، لیکن مسلم لیگ نون اپنی تائیں اس مہنگائی کے خلاف ضرور اپنی آواز بلند کرے، تاکہ اس بلند ہونے والی آواز میں یہ باہر تک بات جا سکے کہ مسلم لیگ نون نے مہنگائی کے خلاف اپنا رد عمل دیا ہے۔ اور اب اگر مسلم لیگ نون اپنا رد عمل دیتی ہے تو حکومت میں بھی مسلم لیگ نون ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کے پلے کچھ نہیں رہتا، پھر مسلم لیگ نون کے معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر مسلم لیگ نون کی ڈبل پالیسی جو ہے وہ اس قدر خراب ہو جائے گی کہ جسے کسی صورت میں بھی کسی جگہ پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ بڑے میاں صاحب کا یہ حکم ہو چکا ہے، اور بڑے میاں صاحب کے اس حکم کے بعد اب حالات کسی اور طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ بڑے میاں صاحب نے اپنا بوریا بسترا باندھ لیا ہے۔ بڑے میاں صاحب کی روانگی کی طرح کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، اور بڑے میاں صاحب کسی وقت بھی عمرہ، اور عمرے کے بعد لندن، اور لندن کے بعد ایک بڑی پلاننگ اس میں شرکت کے لیے بھی بڑے میاں صاحب جائیں گے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ
جہاں پہ بینیفٹ لے چکی ہے وہیں پر سب سے زیادہ مشکل وقت میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی آنے والی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں نجکاری کے حوالے سے حمایت کرنا ہے، آپ نے ہر صورت میں وہ تمام حکومتی فیصلے جو حکومتی سطح پر ہوں گے ان فیصلوں کی سپورٹ کرنی ہے، اور آپ نے ہر صورت میں ان کمیٹیوں میں جن میں حکومت آپ کو ڈالے گی اور ان وزارتوں میں جن میں آپ کو حصہ دیا جائے گا آپ نے اس کا حصہ بننا ہے۔ جس کے بعد پیپلز پارٹی جو یہ سمجھتی تھی کہ اب ہم صرف ایک اہم ترین آئینی عہدے لے کر بیٹھ جائیں گے اور سیاست بھی کریں گے اور اقتدار کا مزہ بھی چکھیں گے اور سیاست میں اقتدار والوں پہ تنقید بھی کریں گے، وہ سارے کے سارے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قیدی نمبر 804 کی۔ قیدی نمبر 804 کے حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو ہر صورت میں جیل سے باہر لانا ہے۔ ان کا جیل سے باہر آنا انتہائی اہم ہے، ان کا جیل سے باہر آنا پاکستان کے لیے انتہائی بہتر ہے۔ تو میرے پاس اہم ترین ذرائع اطلاع یہ ہے کہ جہاں پر ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی تھی جس کا ذکر میں اپنے پہلے ہی ایک ویلاگ میں کر چکا ہوں، اب اس میٹنگ کے بعد تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ باقاعدہ بیک ڈور رابطے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ان بیک ڈور رابطوں میں ان سے کچھ معاملہ طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میری اطلاع ہے کہ عمر ایوب صاحب کو جب ایک میسج گیا تو عمر ایوب صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ کوئی بات بھی، کوئی مذاکرات بھی اسی صورت میں ہوں گے، پہلے عمران خان کی رہائی ہوگی، پہلے سربراہ تحریک انصاف کی رہائی ہوگی، اور اس کے بعد کسی قسم کے بھی مذاکرات ہوں گے۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو قومی اسمبلی کے اندر دو اہم ترین عہدے، جو پارلیمانی لیڈر اور اپوزیشن لیڈر، ان دونوں عہدوں کو جو روکا گیا ہے، جو اب تک نہیں دیے گئے، اس کے پیچھے بھی بات یہی ہے کہ کسی طریقے سے کسی کے ساتھ کوئی معاملات کو طے کیا جائے، کسی طریقے سے معاملات کو بہتر جگہ پر لے جایا جائے، کسی طریقے سے کوئی ایسا سسٹم کیا جائے کہ معاملات بہتر سے بہتر ہو جائیں اور کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پر عمل کیا جائے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور اپلیکیشن اگلے چند دنوں میں سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی، اور اس اپلیکیشن میں بھی ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی جائے گی۔ وہ کیا ہوگی بتائیں گے اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔